بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بشارت دی کہ ایک بیٹا ہے تیرا، جو ہوگا ایک دن محبوب میرا۔ کروں گا دور اس ماہ سے اندھیرا، دکھاؤں گا کہ ایک عالم کو پھیرا۔ بشارت کیا ہے ایک دل کی غذا دی، فسبحان الذی اخزى الاعادی۔ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ پیشگوئی مصلح موعود کی صداقت کی ایک دلیل تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی صداقت کا ایک روشن نشان تھے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کیا تھی؟ خدمت اسلام، خدمت قرآن اور خدمت انسانیت۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور مقصد یہ ہے کہ وہ جو پیشگوئی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مسیح پاک کو پیشگوئی مصلح موعود کے نام سے ایک اور پیشگوئی اور ایک اور خبر دی، وہ کس طرح اس عظیم الشان وجود میں پوری ہوئی۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پروگرام کے لیے جب ہم حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، تو ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیو میں جو دو بزرگان موجود ہیں، آپ دونوں بزرگان کو حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی زیارت کا موقع ملا، آپ کے خطبات خطابات سننے کا موقع ملا، اور پھر اسی دور میں آپ دونوں بزرگان نے اپنی زندگیاں وقف کیں اور پھر تبلیغ اسلام کا کام بھی سر انجام دیا۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم بشیر احمد خان رفیق صاحب اور محترم عبدالباسط شاہد صاحب۔ آپ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو کا آغاز تو کہیں سے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی امام وقت کی بات ہو، خلیفہ وقت کی بات ہو، حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی بات ہو، تو وہ پہلا موقع جب آپ نے حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، آپ سے شرف مصافحہ حاصل کیا یا ملاقات حاصل کی، اس کا ایک منفرد اثر ہوتا ہے جو ساری زندگی انسان کی ذات پہ رہتا ہے۔ تو میں مناسب سمجھوں گا کہ بشیر صاحب پہلے آپ اس بارے میں بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1944 کے سالانہ جلسے کی بات ہے۔ میری عمر اس وقت 14 سال تھی، تو میرے والد صاحب قادیان جلسے پر تشریف لے جا رہے تھے، تو وہ مجھے بھی ساتھ لے کر گئے۔ راستے میں وہ مجھے بتاتے رہے حضرت مصلح موعود کے بارے میں، لیکن پھر بھی بچپنا تھا، کوئی اتنی زیادہ مجھ پر کوئی خاص اثر اس کا نہیں ہوا، بس سنتا رہا۔ قادیان پہنچے تو اگلے دن ہمیں بتایا گیا کہ صوبہ سرحد، جس کو اب خیبر پختونخوا کہتے ہیں، کہ لوگوں کی ملاقات حضرت خلیفۃ المسیح سے ہوگی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ صاف کپڑے ہونے چاہیے، ادب کا تقاضا ہے، تم بہت بڑی جگہ جا رہے ہو، اور انہوں نے خاصی میری اس طرف توجہ دلائی کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے، یہ تمہاری ایک خصوصیت ہے جو ساری عمر یاد رکھو گے۔ خیر ہم وہاں پہنچے اور قطار میں کھڑے ہو گئے، تو باری باری ایک ایک شخص اندر جاتا تھا، تو حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تخت سا بنا ہوا تھا، اس کے اوپر تشریف فرماتے، پیچھے گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے، اور سامنے کمبل انہوں نے یہاں تک اوڑھ رکھا تھا۔ تو میں جب کمرے میں داخل ہوا تو میں اس میں ہرگز 1% بھی مبالغہ نہیں کرتا، جو صحیح بات کہہ رہا ہوں، کہ مجھ پر ایک ایسا اثر وہ رعب طاری ہوا، کیونکہ میں نے دیکھا اتنا وہ نور کا چہرہ ہے، اس طرح لگ رہا ہے کہ وہاں ایک لائٹ ہے جس میں ایک شخص بیٹھا ہے جو خود لائٹ ہے۔ تو یہ بچپن کا اثر تھا اور مجھ پر بے حد زیادہ ہوا، میں تو کچھ گھبرا بھی گیا۔ تو آہستہ آہستہ ہم نزدیک ہوتے چلے گئے، میں ان کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، میں نے زندگی میں ایسا نظارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب قریب پہنچے تو حضور سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا۔ میرے والد صاحب نے مجھے پہلے بتایا ہوا تھا کہ ہاتھ جب مصافحہ ہوگا تو تم نے چومنا ہے ہاتھ کو، کیونکہ ہم نے تو اس کا تجربہ پہلے تھا نہیں۔ تو وہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو ہمارے صوبہ سرحد کے جو امیر تھے انہوں نے بتایا کہ اس کا نام بشیر احمد رفیق ہے اور یہ دانشمند خان صاحب کے بیٹے ہیں۔
تو اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی. پھر ہم آگے کو نکل گئے. آگے پھر جلسے کے 3 ایام تھے جس میں حضور کی تقریریں تھیں. تو تقریریں میں تو سارا وقت میں موجود رہا، لیکن چونکہ ایک بچپنا تھا، دوسرے یہ کہ مجھے اردو نہیں آتی تھی، میں تو پشتو زبان جانتا تھا. تو اس سے تو مستفیض نہیں ہوا کہ اس کے اندر باتیں کیا ہوئی. لیکن اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ آپ کا جو چہرہ ہے اس پر ایک گلو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ہر وقت رہتی تھی اور بڑی زبردست تقاریر تھی. یعنی اس مضمون کے لحاظ سے نہیں، کیونکہ وہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن جو آپ کے کلام کا ایک اثر تھا، روب تھا، وہ وہاں پر بہت زیادہ تھا. باوجود اس کے کہ آپ وہ زبان نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی اس کا ایک اثر تھا. انتہائی متاثر ہوا کہ یہ کوئی عجیب شخص ہے. ایسا شخص تو پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں زندگی میں. تو یہ تو ایک سب سے پہلی اور ابتدائی ملاقات ہے. اس کے بعد پھر بے شمار ملاقاتیں ہوئیں. اور جو باسط صاحب، بشیر احمد خان رفیق صاحب جو ہیں وہ ایک لمبا سفر کر کے آئے تھے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو پہلی دفعہ دیکھنے کا موقع ملا. آپ قادیان میں ہی رہتے تھے. تو 2 مختلف تجربات ہوتے ہیں، ایک روزانہ کا مشاہدہ ہوتا ہے، ایک دور سے سفر کرنے کے بعد، اور یہ جو ایک نور کے حالے کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی عجیب خلافت سے تعلق رکھنے والی ایک فیلنگ ہوتی ہیں. آپ کا کیا مشاہدہ تھا؟ آپ کو کیا یاد ہے؟ میں ایک واقعہ پرانا سنا دیتا ہوں، میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب اس میں آ جائے گا. میرے دادا جان نے ہجرت کی قادیان کی طرف، تو اس طرح میں قادیان میں میری پیدائش ہے. تو پہلی کہ کب دیکھا یہ تو شاید میں معین نہ کر سکوں. میری بسم اللہ اس زمانے میں جو طریق تھا کہ بسم اللہ کو وہ حضور کی خدمت میں درخواست کی گئی، تو حضور نے منظور فرمایا. اس دن درس تھا لجنہ معلیٰ میں، حضور درس کے لیے تشریف لائے تو سب بچے کو پیش کر دیا کہ حضور اس کی بسم اللہ ٹھیک ہے. تو مجھے اب یاد تو نہیں، لیکن جو سن کے گھر سے مجھے بہرحال یہی کہا گیا ہوگا کہ جو حضور فرمائیں گے تم نے ساتھ دہرانا ہے. تو حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں ساتھ ساتھ دہراتا گیا. اس کے بعد حضور نے کسی کی بیعت لینی تھی، کسی خاتون کی. تو حضور بیعت لینے لگے، آج میں محمود کے ہاتھ پر. میں نے کہا آج میں محمود کے ہاتھ پر. حضور ان سے فرمایا نہیں میاں، بیعت میں اکیلا ہی کروں. تو یہ میری پہلی ملاقات سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اور مسافے کا بھی آپ نے ذکر کیا. مسافے کا تو یہ ہوتا تھا کہ حضور کہیں تشریف لے جانے لگے ہیں، ڈلہوزی تشریف لے جا رہے ہیں، شملہ جا رہے ہیں، دہلی جا رہے ہیں. تو مسجد مبارک کے نزدیک نیچے ہی ہماری کاروبار تھا جو، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا. وہاں لوگ اکٹھے ہونے لگے تو پتہ لگے حضور کہیں تشریف لے جا رہے ہیں. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم قطار میں جا کے شروع میں کھڑے ہو جاتے تھے، مسافہ کر لیا. پھر 2-4 آدمی کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے، پھر مسافہ کر لیا. ہم آپس میں مقابلہ کیا کرتے تھے کہ آج ہم نے حضور سے 3 دفعہ مسافہ کیا. وہ کہتا میں نے 5 دفعہ کیا. تو یہ مسافے کی صورت تھی. بہت اچھے. پیش گوئی مسلم موعود رضی اللہ عنہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، اس موقع کی مناسبت سے بھی بار بار دہرائی جاتی ہے. بہت ساری باتیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بارے میں، بہت ساری پیش گوئیاں. لیکن اس زمانے میں جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خود اس دنیا میں موجود تھے، آپ خطبات ارشاد فرمایا کرتے تھے، خطابات فرمایا کرتے تھے، لوگوں سے ملا کرتے تھے. تو اس وقت آپ کی شخصیت کا ان لوگوں پہ کیا تاثر ہوتا تھا جو آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا اور سنا بھی؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. بات یہ جی کہ حضرت مسلم موعود کی جو ذات تھی وہ ایک گلدستہ تھا صفات حسنہ کا، اور وہ ساری چیزیں آپ کو اس چیز میں نظر آتی تھی. مثلا ایک تو آپ کی بات، جو آپ کی عمر، یعنی میری اور ان کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ کی عمر بہت تھی، ہم تو چھوٹے تھے. لیکن جب بھی کبھی ملاقات کے لیے گئے، مثلا میں کالج میں تھا، اسکول میں تھا، پرائیویٹ ملاقاتوں میں بھی گیا، وقف کے وقت بھی گیا، حضور کرسی پر تشریف فرما ہوتے تھے. عمر بھی زیادہ تھی، لیکن جو ہی میں قدم اندر رکھتا تھا، میں کا مطلب یہ سارے لوگوں کے ساتھ یہ طریق تھا، تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے. اس قطع نظر اس کے کہ یہ چھوٹا بچہ میرے پاس آیا ہے یا کوئی بڑی عمر کا آدمی آیا ہے، کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو طبیعت پہ اثر پیدا کرتی ہے کہ انہوں نے، یہ ان کا ایک طریق تھا محبت کا، پیار کا. باقی یہ تھا کہ ان کی طبیعت میں ایک دبدبا تھا، ایک جس کو کہتے ہیں نا، رسول نے فرمایا کہ نصرت بالرعب، کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد، تو وہ اس شخص کے اندر بہت زیادہ تھی. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ بڑے بڑے خیر احمدی مسجد مبارک میں غلام محمد صاحب اختر اپنے ریلوے کے لیے آیا کرتے تھے ملاقات کے لیے، اور جو ہی وہ حضرت صاحب کو کنفرنٹ کرتے تھے
تو میں نے اکثر کو دیکھا کہ ان کو کچھ نہ کچھ کپ کپی ستاری ہو جاتی تھی. بس شخصیت کا روب ہوتا تھا. شخصیت کا سر حالانکہ بات ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی, آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ مسلسل بند رہتی تھیں, یعنی بہت ہلکی سی, اور لیکن جب غور سے دیکھتے تھے تو پھر آدمی کو بہت زیادہ ایک اثر ہوتا تھا کہ یہ, تو یہ بھی ان کی ایک خاص بات تھی. دوسری تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کی تربیت کا ایک خاص انداز تھا جو کرتے تھے. ایک دفعہ میں کالج میں تھا فرسٹ ایئر میں, تو پروگرام بنا چند طلباء کا کہ جا کے حضور سے ملاقات کی جائے. حضور رتن باغ میں تھے, تو ہم نے ملاقات کا ٹائم لیا اور وہاں گئے. تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا جس نے کے پاس ٹوپی نہیں تھی, یعنی ٹوپی لایا نہیں اس ملاقات کے وقت. تو جب ہم وہاں پہنچے تو ہماری ملاقات جو تھی وہ سید سلطان احمد شاہد, اللہ ان کی مغفرت کرے, فوت ہو گئے, وہ کروا رہے تھے. تو انہوں نے تو دیکھا, اس لڑکی کی طرف دیکھ کے کہا کہ تمہاری ٹوپی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی میں ٹوپی تو بھول آیا ہوں. تو انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ دیکھیں حضور کے سامنے جا رہے ہیں بغیر, وہ تو پسند نہیں کرتے ننگے سر کو. اس نے جیب سے ایک صاف رومال نکالا اور سر پہ باندھ لیا. ہم اندر چلے گئے تو ایک ایک کی تعارف شروع ہوا. تو جب اس لڑکے کے پاس پہنچے, یعنی تعارف کا سلسلہ پہنچا, تو حضور نے پوچھا کہ آپ کے سر میں درد ہے؟ تو اس نے کہا نہیں حضور سر میں درد نہیں. فرمایا یہ رومال کیوں باندھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگا جی میرے پاس ٹوپی نہیں تھی. تو حضور نے فرمایا اس کو اتار دو, اسلام وقار کی تعلیم دیتا ہے, اگر نہیں تھی تو نہیں ہے, لیکن یہ طریق کہ تم رومال باندھ کے آ جاؤ یہ وقار کے خلاف ہے, اور تم ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ ایک لیسن تھا جو انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں دیا. تو یہ ان کی باقی یہ تھا کہ طبیعت میں ان کے, میں نے جس طرح کہا جاہ و جلال, بہت زیادہ جاہ و جلال تھا. جب تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تھے اتنے دبدبے کے ساتھ بولتے تھے کہ یہ جو آپ کے پاکستان انڈیا میں بڑے بڑے مقرر گزرے ہیں, یہ تو ان کے سامنے خاک بھی نہیں تھے جس وقت وہ جوش میں آ کے تقریر کرتے تھے. جی مولانا باسط صاحب, حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا انداز خطابت, وہ جو نکات یہ معرفت بیان فرما رہے ہوتے تھے, آپ نے بھی ان محفلوں میں شرکت کی ہے, اس حوالے سے الحمدللہ خوب شرکت کی ہے, ماشاءاللہ خوب شرکت کی ہے. اس میں تو یہ بہت اثر انگیز تھے, بہت ہی اثر انگیز ہوتی تھے باتیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات ہو گئی ہے, جلسہ سالانہ کے دن ہے, رات ہو گئی ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کھلی جگہ ہے, اور سخت سردی, قادیان میں بہت سخت سردی پڑتی تھی, کھلی جگہ, لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ بعض ایسے بھی کہ انہوں نے اہتمام کیا ہے, وہ موم بتی ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر اندھیرا ہو گیا تو موم بتی کی اس میں, تو وہ اپنے حضور کی تقریر کے نوٹ لے رہے ہیں. اور حضور نے خود سنایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بوڑھے آدمی سے بڑی زیادتی کرتے ہیں, ہم اٹھ کے پیشاب کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو بہرحال وہ تو یہ ہوتا ہے. اور جب حضور قرآن شریف پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ شاید ابھی نازل ہو رہا ہے. ہمارا تو یہی تاثر ہوتا تھا کہ ابھی, اور ایسی آواز ہوتی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ حضور اور تلاوت کرے اور ہم سنتے تھے. حضور نے ایک واقعہ سنایا خود ہی اپنی, فرمانے لگے جب میں تقریر کرتا ہوں, تقریر لمبی ہو جاتی ہے جی, تو ایک کہتے میرے پاس ایک چودھری صاحب آئے, وہ کہنے لگے حضور تھوڑی تقریر بہت لمبی ہوتی ہے, تو مجھے پیشاب کی ہے, جلدی جانا پڑتا ہے, تو میں سوچتا ہوں کہ آپ یہ بات ختم کریں گے تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. اس کے بعد آپ جو دوسری بات شروع کرتے ہیں وہ اور دلچسپ ہوتی ہے, پھر میں بیٹھ جاتا ہوں. تو ہوتے ہوتے یہ مقامات, حضور نے پنجابی, مجھے تو پنجابی اتنی نہیں آتی, حضور نے فرمایا, وہ مجھے کہنے لگا کہ پھر جب پوٹا پھاٹنے لگتا ہے تو پھر تو مجھے جانا ہی پڑتا ہے. مطلب یہ کہ مسانہ جو ہے بالکل ہی جواب دے جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے, لیکن جو وہ تقاریر تحریر کی صورت میں بھی آئی ہوئی ہیں وہ بھی ہرگز دلچسپی سے خالی نہیں ہیں. اگر انسان ایک طرف سے پڑھنا شروع کرے, کیونکہ ایک بات دوسری بات سے اتنا گہرا تعلق رکھتی ہے کہ دل کرتا ہی نہیں کہ اس کو چھوڑے یہاں تک کہ کتاب. مشکل مسائل جو فقہی مشکل مسائل ہیں, تفسیر قرآن کا ہے, ملائکۃ اللہ, حقیقت الرؤیا, یہ تقریر میں بیان کی گئی ہے. اور حضور کے جو سامعین ہوتے تھے, سننے والے, بالعموم ان پڑھ دیہات کے آئے ہوئے, ہماری جماعت تو دیہاتی لوگ تھے زیادہ, لیکن وہ بھی سمجھ رہے ہوتے تھے. یعنی وہ انداز یہ تھا کہ مشکل سے مشکل مسئلے کو ایسے سلیس انداز میں, سہل انداز میں, اور پھر تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی درمیان جو لطیفہ سناتے تھے, اس سے تو مجلس کا رنگ بدل جاتا تھا.
اور حضور تقریر یعنی زبانی ہوتی تھی ساری، نوٹس ہوتے تھے، اس کی طرح ایک نظر دیکھا، باقی یہ جتنی آپ پڑھتے ہیں کتاب سیر روحانی وغیرہ لگتا ہے ایسے جیسے ہاتھ سے بالکل، اور لکھا اتنا ہوا، تسلسل کے تو ساتھ انہوں نے مضمون سے لکھا تو مضمون ہے، چلتا جا رہا ہے. لیکن انہوں نے وہ جب کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں تھی، وہ باقی صرف ایک نوٹس ہوتے تھے، اور ان کے نوٹس دستیاب ہیں خلافت لائبریری میں ابھی ملتے ہیں. تو ایکسٹمپور سپیچ میں بھی ان کو کمال حاصل تھا. اور چلیں آگے چلیں گے. مثلا ایک حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ ملتا ہے جو خاص طور پہ شیخ غلام احمد صاحب وائز بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں مسجد مبارک میں جا کے ذرا دعا کروں. تو جب وہ مسجد مبارک میں گئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے جو آلریڈی وہاں پہ موجود ہے اور دعاؤں میں لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں انتظار میں لگ گیا کہ دیکھوں سجدے سے اٹھیں تو میں دیکھوں کون ہے، اور اتنی دیر انتظار کرنا پڑا کہ باقاعدہ تھکن ہو گئی. اور جب سجدے سے اٹھا وہ سر اور دیکھا تو وہ میاں محمود احمد رضی اللہ عنہ تھے. تو اس موقع پہ شیخ غلام احمد صاحب نے آگے بڑھ کے میاں صاحب سے پوچھا کہ کہتے ہیں میں نے کہا میاں آج اللہ تعالیٰ سے کیا کچھ لے لیا ہے. تو اس موقع پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی بہت اہم. آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہی مانگا ہے کہ الہی میری آنکھوں سے اسلام کو زندہ کر کے دکھا. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ ابھی خلافت کے عہدے پر متمکن نہیں ہوئے تھے. لیکن جب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہو گئے، مسلم موعود رضی اللہ عنہ ہو گئے، تو وہ کیا کاوشیں تھیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے حقیقی طور پہ تبلیغ اسلام کے کام سر انجام دیے. میں اس حوالے سے بھی یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اسی 50 کی دہائی میں جہاں آپ نے زندگی وقف کی وہاں آپ کو یورپین ممالک میں بھی آ کے تبلیغ کا موقع ملا، تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتائیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہو گیا، حالات بہت کمزور تھے، پیسے بھی نہیں تھے، اور ان حالات میں حضرت چودھری فتح محمد سیال انگلستان پہنچ چکے تھے، ووکنگ مشن کے انڈر کام کرتے تھے. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے بیعت نہیں کی لہذا آپ اپنا مشن کھولیں. اب یہ ایک اولوالعزمی کی علامت ہے. ایک شخص کا پیسہ ہے کوئی نہیں، یعنی مجھے مولانا ارجمند خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب انتخاب خلافت ہو گیا تو اس کے اگلے دن میں گلی سے گزرا تو حضرت صاحب نیچے آ گئے، تو میرے ہاتھ میں ایک لفافہ دیا، بڑا موٹا تھا. تو کہنے لگے مولوی صاحب آپ اس کو پوسٹ کر دیں، پیسے میں بعد میں آپ کو دے دوں گا. یعنی یہ حالت اس وقت کی ہے جب خلافت کا اگلا دن ہے. اور ان کے مہینے کے اندر انہوں نے یہاں انسٹرکشن بھجوا دی کہ خدا پہ توکل کر کے آپ نیا مشن کھولیں اور الگ ہو جائیں. چنانچہ یہاں کا آغاز ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مشن کو یہ توفیق دی کہ یہ بن گیا ایک قسم کا مدرسہ. جتنے بڑے بڑے مبلغین آتے رہے وہ سب یہاں پر سے ٹریننگ حاصل کرتے رہے اور کام کیا انہوں نے. ساری دنیا میں تبلیغ کا جو ان کو جذبہ تھا نا پھیلانے کا، اس بات کی کبھی پرواہ نہیں کی کہ پیسہ ہے کہ نہیں ہے. یہ ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. وہ فرمایا کرتے تھے پیسہ کی تو مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی، اصل تو ہے کام کیا جاؤ. تو تبلیغ کا ان کو جنون تھا، بہت زیادہ تبلیغ کا شوق تھا. مبلغین کی وہ کرتے تھے، اس میں حوصلہ افزائی کرتے تھے. دوسری بات میں نے جو ان کی خاص، یعنی میری ایک اپنی آبزرویشن ہے کہ ان کی نظر بہت دور رس تھی. وہ دور پہلے سے پہچان جاتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے. مثلا میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ یورپ میں قافلہ آیا 9 مبلغین کا جو 1945 میں یہاں آیا تھا. اب ان کی تعیناتی تھی، ہر مبلغ کو جہاں انہوں نے بھیجا وہ وہیں فٹ کر گیا، وہ کسی اور جگہ نہ جاتا. مثلا مولوی کریم علیہ سب ظفر طبیعت کے کھولے ڈولے آدمی تھے، اور ان کو اسپین بھجوا دیا. اسپین میں ایسے فٹ کر گئے، انہوں نے بڑا کام کیا، بڑی خدمتیں کی. اچھا، شیخ ناصر احمد صاحب کو سوئٹزرلینڈ بھجوایا، وہ گریجویٹ تھے سندھ یونیورسٹی کے، انہوں نے زبان سیکھی، قرآن کا ترجمہ بھی کیا. مطلب یہ کہ ہر جگہ یہ ان کی ایک فراست کی دلیل تھی کہ وہ ایک پہلے سے پہچانتے تھے کہ یہ اس آدمی کو نہ بھیجیں. اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ جو مجھے حضرت میاں مبارک احمد صاحب نے سنا ہے، اس وقت وکیل تبشیر تھے. وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ مجھے حضرت صاحب کی طرف سے حکم آیا کہ فلانے ملک میں نام نہیں لیتا جو بھی ہے، فلانے ملک میں ایک مبلغ بھجوانا ہے، آپ نام سجیسٹ کریں. تو کہتے ہیں میں نے ایک نام سجیسٹ کر کے بھیج دیا. تو حضور نے اس پر لکھا
کہ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، کوئی اور نام سجیسٹ کریں۔ کہتے ہیں میں نے دوسری دفعہ بھی اسی کا نام بھیجا، میں نے کہا حضور آپ کو شاید ان کا پتہ نہیں ہے، میں سارا جانتا ہوں ان لوگوں کو۔ تو حضور نے اس کے اوپر لکھا کہ اگر آپ کا اصرار ہے تو بھجوا دیں، لیکن مجھے انشراح نہیں۔ اور بعد میں وہ جو مبلغ صاحب تھے ان کو ابتلا پیش آ گیا اور بڑی مشکلات۔ تو مطلب یہ کہ ان کی پہلے سے ان کو ایک ذہناً ایک اندازہ کرتے تھے، اور یقیناً پھر دعاؤں کا بھی ایک ساری بات ہے شامل ہوتی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی بھی۔ لیکن بعض دفعہ یہ اللہ تعالیٰ ایک خاص رکھ فراست کا جو وہ پہچانتے تھے کس کو کہاں لگانا ہے۔ اور آپ ان کی ساری زندگی میں دیکھ لیں، ایک آدمی آپ کو ایسے نہیں ملے گا جو غلط جگہ فٹ ہوا ہو۔ یہ ان کا بڑا وہ جو پیشگوئی میں ذکر ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں اسی کے شامل ہیں۔ ایسے مناسب میں خاص طور پہ اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ نے سفر اختیار کیے تبلیغ کے لیے، اس موقع پہ کوئی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوئی خاص ہدایات ہوتی تھیں، کوئی ملاقات ہوتی تھی؟ اس بارے میں کچھ بتا دیں۔ بات یہ ہے کہ جی میری تعیناتی 1958 میں انگلستان کے لیے ہو گئی، اینڈ آف 58 میں۔ تو میرے حضور سے اس سے پہلے بھی خاصے تعلقات ڈیولپ ہو چکے تھے، کیونکہ میں پٹھانوں میں سے اس وقت واحد تھا، تو حضور خاص توجہ فرماتے تھے۔ تو ملاقات کے لیے آخری ملاقات اس طرح ہمیشہ ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی باسط صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوگا کہ وکیل التبشیر ساتھ جاتے تھے اور حضرت صاحب سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو میں چونکہ دسمبر میں وہاں سے نکلا تو میں وہاں گیا، حضور آگ وہاں روشن کی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایک کرسی پر تشریف فرما تھے۔ تو مرزا مبارک احمد صاحب مجھے لے کر اندر گئے، تو حضرت صاحب نے اٹھ کے مصافحہ کیا تو ہم بیٹھ گئے۔ تو حضور نے مجھے کچھ تو ہدایت کہا، فرمایا کوئی کاغذ پینسل لائے ہو؟ مجھے میاں مبارک احمد صاحب نے پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ یہ کہیں گے لے کے جاؤ، تو میں فوراً ڈائری سے نکالی، میں کہا حضور میں لایا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اب لکھو۔ خیر انگلستان کے بارے میں آپ نے کچھ ہدایات جاری فرمائی، اور اس کے بعد مجھے فرمانے لگے کہ دیکھیں ایک بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے ہم سے، فتح ہماری ہوگی۔ اس واسطے مشکلات آئیں گی اور بہت ساری آئیں گی، ناکامی بھی بعض دفعہ دیکھ لو گے، لیکن دل میں یہ ہمیشہ پختہ رکھنا کہ یہ عارضی ہیں ساری چیزیں، آخر ہماری فتح ہے۔ تو یہ مجھے یاد ہے۔ اس کے بعد پھر حضور کھڑے ہو گئے، اور یہ میری خوش قسمتی بلکہ زندگی میں واحد موقع تھا کہ حضور نے مجھے معانقہ دیا اور گلے سے لگایا، اور کافی دیر لگائے رکھا، اور اس کے بعد میں وہاں سے رخصت ہوا۔ تو اس سے پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا، ان کو بھی یاد ہوگا کہ حضرت صاحب اسٹیشن پر بھی تشریف لاتے تھے مبلغین کو رخصت کرنے کے لیے۔ اگر وقت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں کہ میں قادیان میں جب پڑھتا تھا تو 1945 میں اعلان ہوا کہ حضرت مولانا شمس صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ سارے اسکول کالجز بند ہو گئے اور کہا جی ساری دنیا اسٹیشن پہ پہنچے۔ تو حضرت صاحب نے چونکہ باہر تشریف لے گئے تھے، تو حضرت صاحب سے تو ان کی ملاقات شمس صاحب کی وہاں بٹالہ اسٹیشن پر ہو گئی تھی، لیکن یہ تھا کہ ہم سختی کے ساتھ ہی کہا گیا کہ وہاں ہر آدمی پہنچے استقبال کے لیے۔ جب مبلغ جاتا تھا مجھے ایک واقعہ میں کبھی نہیں بھولتا۔ مولوی امام دین صاحب ہمارے ٹیوٹر تھے، ان کو انڈونیشیا بھیجا جا رہا تھا، لیکن انڈونیشیا کا ان کے پاس یعنی کچھ تھا نہیں، سامان، پیسہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے، پیسے کے جو مرضی کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت صاحب اسٹیشن پر تشریف لائے، میں بھی بالکل ساتھ کھڑا تھا، کیونکہ عام طور پہ طریقی تک اسکول کے یا جامعہ کے ان طلباء کو آگے رکھتے تھے۔ حضور نے ان کے ساتھ جب معانقہ کیا، اس شدت کے ساتھ روئے کہ مجھے اس وقت میں ساتھ کھڑا تھا تو کوئی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ اتنے رونے تو یہ کیا بات ہوئی، غیر معمولی کیفیت، غیر معمولی۔ حضرت صاحب کے اشک جاری ہو گئے یہاں پر، اور ان کو بڑے لگائے رکھا سینے سے۔ پھر رخصت کیا۔ پھر جب ٹرین آہستہ سے نکلنے لگی تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ سامنے سے ہٹ جائیں، جب تک مجھے ٹرین نظر آتی ہے میں اس کو دیکھتا جاؤں۔ چنانچہ یکدم سارے لوگوں کو پلیٹ فارم سے پیچھے کر دیا گیا۔ حضور وہاں کھڑے ہو کر یوں، اور آنسو آپ کے عام تھے، اور ان کو رخصت کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کو جہاں تڑپ اور تبلیغ اسلام کی کس طرح تبلیغ تھی، اور پھر یہ کہ کتنی محبت تھی اپنے ان لوگوں سے جن کو وہ بھجوا رہے تھے۔
مولانا باسط صاحب، میں خاص طور پہ ایک تو یہ تبلیغ اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک خاص طور پہ وہ لمحات آئے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت کی جو کیفیت تھی خاص طور پہ قادیان کے حوالے سے، مثلا ایک بات جو میں نے پڑھی وہ صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب نے وہ بیان کیا ہے کہ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ جب ہجرت کے لیے کوئی قافلہ جاتا تھا تو اس وقت تک جب تک اطلاع نہیں آ جاتی تھی کہ قافلہ خیریت سے اس نے بارڈر کراس کر لیا ہے، آپ قرآن شریف کا مطالعہ فرماتے رہتے تھے اور مسلسل دعاؤں میں رہتے تھے، اور جب اطلاع آ جاتی تھی، تسلی آتی تھی، تب وہ جو ایک کنٹینیوس ایک پیریڈ ہوتا تھا دعاؤں کا وہ ختم ہوتا تھا۔ وہ کیا کیفیات تھیں، وہ کیا حالات تھے؟ ایک طرف اسلام کی خدمت، ایک طرف بنین و انسان کی خدمت، قادیان سے محبت، ہجرت، وہ کیا کیفیات تھیں؟ کچھ ہمیں اس بارے میں بتائیں۔ یہ ہجرت کا واقعہ تو جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک سنگ میل ثابت ہوا اسلامی تاریخ میں اور اسلامی فتوحات میں، تو میں سمجھتا ہوں یہی صورت پیش آئی جماعت کی تاریخ میں بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا داغ ہجرت کا الہام تو تھا، اور حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے، یہ ہم خوب جانتے ہیں کہ قیام پاکستان کے سلسلے میں آپ کو بہت ایسی مؤثر خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتیں تو شاید پاکستان نہیں بنتا۔ مثالیں دینے لوگوں تو بہت سی باتیں جمع ہو جائیں گی، لیکن بہرحال حضور نے پوری کوشش کی، جماعت کا مفاد اس میں تھا کہ قادیان ہمارا مرکز ہے تو وہ پاکستان میں شامل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے، جماعت وہ آخری وقت میں جا کے اس کی کیا وجوہ ہیں اکثر لوگ جانتے ہیں، تو قادیان جو ہے وہ ضلع گرداسپور انڈیا میں شامل ہو گیا۔ وہ اس وقت بہت ہی ایک صدمے کی صورت تھی، بہت دکھ اور تکلیف کی صورت تھی سب کے لیے۔ ہمارے ایک بزرگ شاعر نے اس کیفیت کو نظم کیا، انہوں نے لکھ کہ شاعر مغموم کہتا ہے ہلال عید سے، ڈوب بھی جا جی میرا جلتا ہے تیری دید سے، آسماں سے تو ہمارے واسطے لایا ہے کیا، عید تو آئی نہیں ہے کس لیے آیا ہے۔ تو یہ کیفیت سب کی یہی تھی، لیکن حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ سب کی کیفیت میں سمجھتا ہوں، میں نے بھی اس وقت پڑھی اور سنی اور ہم بھی پڑھ رہے تھے، اور سب کی کیفیت قریباً یہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ تو صورت، یہ تو اس میں تو مایوسی نظر آتی ہے، عید بھی ہوگی اور عید کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پھر ہجرت کے لیے حضور نے یعنی قادیان سے محبت اپنی جگہ، مرکز احمدیت قادیان کا ہونا یہ اپنی جگہ، لیکن اشاعت اسلام، خدمت اسلام کا جو کام ہے وہ جس طرح بھی عسر و یسر و تنگی و آسانی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی سنت بھی دیکھیں تو ہجرت کے نتیجے میں ہمیشہ جو دین ہے وہ پھیلا ہے اور کامیابی، بالکل بالکل غیر معمولی طور پر، جی بالکل۔ تو یہی صورت یہاں پیش آئی۔ قادیان سے ہجرت کا جو اس میں صرف یہی نہیں تھا کہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ جانا ہے، عام طور پہ ہجرت کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے، اس میں یہ تھا کہ قادیان کے احمدیوں کی حفاظت کی جائے، بالکل قادیان کی حفاظت کی جائے، قادیان میں جو دوسرے لوگ رہتے ہیں جو احمدی نہیں ہیں ان کی بھی حفاظت کا خیال رکھا جائے، قادیان کے ماحول کی حفاظت کا خیال رکھا جائے۔ اس کے لیے حضور نے جو اسباب میسر تھے اس وقت، اس کے لیے مکمل اس کے لیے رہنمائی فرمائی۔ پھر یہ کہ لوگ اس وقت مہاجر وہاں قادیان کی طرف جانے شروع ہو گئے تھے، جہاں سے ہندو سکھ جو ہیں لوٹے پوٹے جاتے تھے اور ان کے جذبات بڑے سخت ہوتے تھے، وہ تو ایک دم مرنے مارنے پہ تیار ہوتے تھے، تو ان سے وہاں کے رہنے والے قادیان کے رہنے والوں کے تعلقات، وہ تو ایک طرح سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ ہر مسلمان جن کو نظر آتا تھا سمجھتے تھے کہ اس نے ہمیں نقصان پہنچایا تو ہم اس سے انتقام لیں، تو ایک صورت یہ بھی تھی۔ پھر یہ کہ وہاں سے آ کے یہاں پہ آبادی کیسے ہوگی مسلمان احمدیوں کی، کیسے ان کو سیٹل کرنا ہے، تو یہ بہت سے مسائل تھے جو ایک وقت میں اکٹھے ہو گئے، اس وقت ہجوم تھا مسائل کا۔ لیکن حضرت مسلح موعود جیسے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ کا جو عزم آہنی تھا اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے العزمی کی صفت عطا ہوئی تھی، اس کا عجیب ہم نے نظارہ دیکھا۔ حضور نے پہلے تو بالکل کوئی ارادہ نہیں تھا حضور کا، لیکن پھر جب مشورہ یہی ہوا جماعت کی طرف سے کہ آپ تشریف لے جائیں گے لاہور، تو اس کے لیے بھی غیر معمولی سامان اللہ تعالیٰ نے کیا، ورنہ مخالفت کا اور نقصان کا اندیشہ ہو سکتا تھا۔ تو لاہور پہنچ کے حضور نے بالکل قسم پرسی کا عالم ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، کوئی آمد نہیں ہے، جو چندہ دینے والے ہیں وہ سب بکھرے پڑے ہیں، زیادہ جماعتیں تو ہماری اس طرف تھیں، وہ بکھرے پڑے ہیں سب لوگ۔ تو حضور نے صدر انجمن احمدیہ لاہور، دوسرے دن سے حضور یہ کام شروع ہو گیا، صدر انجمن احمدیہ کا قیام۔ اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ
منم بکوہ دشت و بیاباں غریب نیست، قریب نہیں۔ ہر جا کے رفت خیمہ زد و بارگاہ ساخت، جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ خلافت کا دربار شروع ہو گیا۔ بالکل وہ ہمیں یاد ہے چھوٹا سا ایک بورڈ لگا ہوتا تھا جود عمل بلڈنگ کے سامنے، صدر انجمن احمدیہ لگا، خزانے کا دفتر۔ بلکہ اس وقت جو حالات تھے کسی نے کہا حضور ہم اس وقت تک بھی لوگوں کی رقمیں ان کو واپس نہ دیں تو اچھا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، اس سے غلط اثر پیدا ہوگا۔ جو بھی اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو اس لیے مانگنے آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، جو بھی مانگنے آتا ہے اس کو دو، جتنا مانگتا ہے اس کو دو، اور وہ چند دن میں واپس آ جائے گا تمہارے پاس۔ ٹھیک، تو یہ ابتدائی تاثر جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی امانت جو ہے ان کو واپس ملے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ واحد مثال ہے احمدیوں کی کہ ان کا پیسہ اس رنگ میں بھی ضائع نہیں ہوا ٹھیک، کہ خزانہ جو ہے وہ امانت دفتر امانت ادھر آ گیا۔ تو وہاں سے چلنے کا بھی وہ بھی ایک بڑا ایک یعنی ایمان افروز صورت ہے کہ وہاں جتنے لوگ بھی تھے قادیان کے ارد گرد وہ قادیان میں جمع ہو گئے مسلمان۔ اس وقت ان کو بالعموم وہ ہمارے مخالف تھے۔ بھامڑی میں ایک جگہ وہاں ہماری لڑائی ہوئی، وہاں پہ فساد ہوا، زخمی ہوئے لوگ وہاں پہ سب کچھ، لیکن وہ لوگ سب اٹھ کے وہاں قادیان آئے۔ یعنی اس مشکل وقت میں بھی ہر کسی کو جو یہی ایک سیف جگہ نظر قادیان میں ہی پناہ مل سکتی ہے، پناہ مل قادیان میں، اور اللہ کے فضل سے ایسی صورت بنی تھی، حضور نے سارا انتظام پہلے سے رکھا ہوا تھا قادیان۔ بلکہ وہ بھی میں ضمن ذکر آ جائے تو اچھا ہے، جی بامڑی کے جو مسلمان وہاں پہ آئے تو پوری طرح وہ جماعت کے زیر نگین جماعت کے محتاج تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم احمدی ہونے کے لیے تیار ہیں ان حالات میں۔ ہاں، حضرت مسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی میں ان کی بیعت نہیں لوں گا، پاکستان جائیں سیٹل ہو جائیں، پھر اگر یہ احمدی ہونا چاہتے ہیں پھر، یعنی ان حالات میں اس سے یہ اس رنگ میں حضور نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور جس طرح علاقے کے مسلمانوں کو خوراک وغیرہ کا انتظام کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری ہر بات پہ مخالف نے اعتراض کیا ہے، ہر بات پہ ہم قرآن شریف سے بھی استدلال کرتے ہیں، اس پہ وہ ضرور مخالفت کی ہے کہ یہ غلط ہے ہر بات، لیکن اس چیز کو سراہنا پڑا ہے انہیں بالکل کہ ٹھیک، قادیان کے احمدیوں نے اس وقت سب مسلمانوں کا خیال رکھا، بالکل اور پھر ایک عرصے تک تو یہ ہوتا رہا۔ اس وقت جو لوگ قافلے میں گئے، جماعت کی ہدایت تھی کہ قافلوں میں نہ جائیں۔ اس وقت حالات اس قسم کے تھے کہ جو قافلے تھے وہ رستے میں لوٹ لیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور بے شمار لوگ اس طرح مرے بھی ہیں، نقصان ہوا عزتوں کا، اغوا وغیرہ۔ تو جو لوگ گئے جماعتی انتظام کے ماتحت، اللہ تعالیٰ کے فضل سے نسبتاً ان کا بہت کم نقصان ہوا، بلکہ کہنا چاہیے کہ نہیں ہوا نقصان۔ تو اس لحاظ سے امانتیں بھی محفوظ پہنچ گئیں، انسان جو ہمارے افراد جماعت، یعنی اس میں یہ نظر آتا ہے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو جو خداداد فراست دی گئی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو پلاننگ کی وہ ان مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا رنگ دکھایا، اس کا اللہ تعالیٰ اجر نے دکھایا۔ تائید فرمائی، غیر معمولی حالات میں حضور کی تائید فرمائی، اور ایسے حالات پیدا ہو کہ سب دوست دشمن سب یہ مان رہے تھے کہ اگر پناہ مل سکتی ہے اس وقت تو قادیان میں مل سکتی ہے، اور اگر رہنمائی مل سکتی ہے تو حضرت مسلم موعود سے مل سکتی ہے۔ اس زمانے کا اخبار الفضل جو ہے اس کی طرف اس کا انتظار ہوتا تھا کہ الفضل کیا رائے دے رہا ہے، کیا رائے دے رہا ہے، بہت اچھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہاں پہ جو جماعت کی ہدایات کے مطابق یہ جماعت کے نگرانی کے میں آئے ہیں قافلے، ان کا نقصان بہت کم ہوا ہے، بلکہ نہیں ہوا، اور جو دوسرے ہیں وہ تو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں رستے میں ختم ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہاں پاکستان میں پہنچنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں وہ چودھری محمد علی صاحب اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ کالج کے افتتاح کا ذکر ہونے لگا تو حضرت میاں صاحب کا قادیان سے پیغام آیا تھا کہ ابھی رک جائیں، ذرائع نہیں ہے، کہتے ہیں حضور نے بڑی اونچی آواز سے فرمایا کہ جو بھی ہو فلاں تاریخ تک کالج کھلنا چاہیے۔ بہت اچھا۔ مجھے یاد ہے جامعہ احمدیہ بھی، حضرت مولوی صاحب حضرت مولانا ابوالعطا صاحب بھی قادیان میں تھے، اور اکثر ہمارے اساتذہ قادیان میں تھے۔ سنت نگر میں ایک خالی عمارت کرائے پہ لی گئی جو بھی صورت تھی، اس میں ایک چٹائی، نماز کی جو چٹائی ہوتی ہے، ایک ٹوٹی چٹائی، ایک کرسی، یہ فرنیچر تھا۔ حضور نے فرمایا جامعہ شروع کیا جائے، اور حضرت حافظ مبارک احمد صاحب ہمارے ٹیچر، ایک ہی ٹیچر اس وقت میسر تھے، تو جو طالب علم تھے مختلف کلاسوں کے وہ اس چٹائی پہ بیٹھتے تھے، حافظ صاحب اس کرسی پہ، اور ہمارا جامعہ شروع ہو گیا۔ یعنی کسی بھی کام میں کوئی تعطل نہیں آیا، بالکل کوئی چاہے کوئی وہ تعلیمی ادارہ ہو، چاہے وہ مینجمنٹ کا کوئی کام ہو، یا ویسے جماعت کی تعلیمی اور تربیتی پہلو سے جو بھی کام ہو، ہجرت کے جو بھی حالات تھے، جو بھی واقعات تھے، مشکلات بے شمار تھی، مشکلات کے باوجود اب یہ دیکھیں مثلا الفضل، قادیان سے الفضل شائع ہوتا تھا، اس کی ابتدا مسلم موعود نے کی، وہ ہماری تاریخ کا مشہور واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ تو یہاں قادیان سے یہاں آنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ الفضل جاری کیا جائے،
بہت اچھا. اب الفضل کے دفتر کے لیے جگہ تلاش کرنا، الفضل کے عملے کے آدمی تلاش کرنا، اس کے لیے فنڈز تلاش کرنا، بے شمار اور کام ہوتے ہیں. پریس کو اپروچ کرنا ہے. اس زمانے میں ہماری مخالفت بھی بہت تھی. تو حضور نے حضور کی ہدایت پر مکرم شیخ روشن الدین تنویر، مکرم شیخ خورشید احمد صاحب، احمد حسین کاتب، 3 آدمی حضور کی ہدایت پر وہاں پہنچ گئے لاہور. 17 اگست کو قادیان سے آخری پرچہ شائع ہوا ہے الفضل کا. اس سے پہلے 13 اگست کو یہاں سے لاہور سے الفضل شائع ہونا. بہت تو یہ الازمی کی ہر چیز میں دیکھیں، ہر چیز میں، یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت ہے کسی بھی پہلو سے دیکھ لیں، وہ جو 52 علامات بیان کی گئی ہیں پیشگوئی مسلم موعود میں، یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عام اولاد کے بارے میں نہیں فرمایا تھا کہ وہ آنے والا مسیح جو ہے وہ شادی کرے گا اور پھر اس کے گھر اولاد ہوگی. وہ خاص بیٹے کی طرف یقیناً اشارہ تھا جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ذات میں پورا ہوتا نظر آ رہا ہے. ہجرت کے سلسلے میں تو یہ بھی قابل ذکر بات ہے کہ قادیان کے پاس بٹالہ ہمارا جو شہر تھا، جہاں سے ہم جا کے اگر ریلوے پہ کہیں جاتے تھے جہاں بھی، وہاں ایک بڑی گدی، مشہور گدی تھی. اگر میں بھول نہیں رہا تو بدر محی الدین وہاں پہ ایک پیر صاحب ہوتے تھے، بڑا ان کا تھا. ایک مسانیہ کی گدی مشہور تھی. اس طرح اور وہ ساری گدیاں ختم ہو گئیں. اور لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے وہ مرکز ہمارا اللہ کے فضل سے قائم رہا. منارۃ المسیح سے اذان ہوتی رہی. اور وہ جو میں بتا رہا تھا کہ غیر احمدی مسلمان جو تھے وہ سارے وہاں آتے تھے. بہت سی لڑکیاں جن کو اغوا کر لیا گیا تھا وہ منارۃ المسیح کی اذان سن کے منزل پر پہنچے. بہت اچھا. بس سب ہجرت کا جو موضوع ہے یہ بھی ایسا موضوع ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن خاص طور پہ میں ایک اور پہلو سے بات کرنا چاہوں گا. پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ عنہ میں ایک خاص طور پہ ایک یعنی وہ دل کا حلیم حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو فرمایا گیا. اس حوالے سے یعنی ایوری ڈے لائف میں کیا ہوتا تھا، وہ لوگ جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے تھے، آپ سے روزانہ ملنا جلنا ہوتا تھا، آپ کی ہدایت لیتے ہوئے کام کرتے تھے، ان کے ساتھ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا کیا سلوک ہوتا تھا؟ بات یہ جی کہ اس سے لگ بھگ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ اس کی مناسبت ہے. پاکستان کے بہت بڑے تاریخ دان مورخ عاشق حسین بٹالوی تھے. انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی اور یہ پاکستان کا جو مسودہ ہے 47 والا یہ بھی انہوں نے تحریر کیا. تو وہ بعد میں بعض مشکلات کی وجہ سے یہاں لنڈن میں آ کر قیام پذیر ہو گئے اور زیادہ تر وقت ان کا برٹش میوزیم میں گزرتا تھا، لائبریری میں. اور اس کے علاوہ پھر نمبر 2 وقت ان کا گزرتا تھا چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی ملاقات کے لیے وہ لنڈن مشن آ جاتے تھے. بہت اچھا. تو چودھری صاحب اتنا وقت ان کو نہیں دے سکتے تھے تو وہ میرے ساتھ دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے گھنٹوں. پھر تھوڑی صاحب کے ساتھ وقت ہوتا تھا. تو اب یہ تو الگ بات ہے. اصل واقعہ جو بات ہے وہ یہ ہے، ایک دفعہ مجھے عاشق حسین بٹوالی صاحب نے کہا کہ آپ کے جو مرزا صاحب تھے، مرزا محمود احمد، اس قسم کا آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. تو میں نے کہا جی یہ تو بہت لوگ کہتے ہیں اور ٹھیک ہے آپ نے بھی فرما دی. کہنے نہیں میں تو ایک ذاتی واقعہ بنا پر کہتا ہوں. میں نے کہا وہ کہنے لگی بات یہ ہوئی کہ جب پارٹیشن ہو گئی میں لاہور میں تھا. ہماری یہ بٹالوی ہیں، سارا کچھ بٹالہ میں تھا، بینک میں پیسہ ویسا سب بٹالہ تھا. یکدم ہی بارڈر بند ہو گئے. میں بڑی پریشانی کا شکار ہو گیا کہ پیسہ ہے کوئی نہیں. تو کہنے لگے میں نے ایک دن صبح اخبار میں ہیڈ لائن پڑھی کہ مرزا محمود احمد صاحب لاہور پہنچ گئے. تو چونکہ ان سے کوئی خاندانی مراسم بھی تھے تو کہنے لگے میں نے پتہ کروایا تو انہوں نے کہا جی شیخ بشیر احمد صاحب کے گھر وہ قیام پذیر ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں اور میں نے پرائیویٹ سیکرٹری سے اپنا تعارف کرایا اور میں نے کہا میں حضرت صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. تو وہ کہنے لگے تشریف رکھیں پوچھ کے آتے ہیں. تھوڑی دیر میں اجازت مل گئی. تو بٹولی صاحب کہتے ہیں کہ میں اندر گیا تو حضرت صاحب بڑے اتفاق سے ملے اور ہم بیٹھ گئے. پہلے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر اچانک میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا سارا پیسہ تو وہاں پھنس گیا ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں یہاں، تو میں آپ سے کچھ امداد لینے کے لیے آیا تھا. اچھا. تو حضرت صاحب، یہ بٹولی صاحب کی روایت ہے کہ حضرت صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بڑے ہی یعنی تکلیف کے انداز میں فرمایا کہ بٹالوی صاحب مجھے تو ابھی پتہ ہی کوئی نہیں کہ یہاں میرے کوئی پیسہ ہے نہیں ہے، میرے بھی تو قادیان میں سب کچھ رہ گیا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ یہ ایسا موقع مجھ پر آیا ہے کہ میں کسی کی درخواست کو رد کر دوں
یہ کبھی ہوا نہیں مجھ سے، جب بھی کسی نے مانگا ہے میں نے دیا ہے، لیکن مجھے اب کیا کروں میں. تو بٹالوی صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بالکل، جو میری حالت ہے وہی آپ کی ہے. کہنے لگے میں باہر نکلا، اور باہر نکل کے اداسی کے عالم میں فٹ پاتھ پہ چل پڑا. تھوڑی دور گیا تھا تو پیچھے سے آوازیں آنی شروع ہوئی، بٹالوی صاحب بٹالوی صاحب. میں رک گیا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب نے آپ کو یاد فرمایا ہے. کہنے لگے کہ میں واپس آیا، حضرت صاحب اسی جگہ تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا کہ بٹالوی صاحب جب آپ چلے گئے تو میری ایک بیوی کمرے میں آئی تو انہوں نے مجھے کہا آپ بڑے اداس لگ رہے ہیں، کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے، کوئی خراب خبر آئی ہے. تو حضرت صاحب کا فرماتے ہیں کہ میں نے کہا خراب خبر تو نہیں ہے، لیکن زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئے، اور پھر بٹالوی فیملی تو مشہور بھی ہے، میں ان کی کچھ مدد کر دیتا تو، لیکن مجھے پتہ ہی کچھ نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرے یہاں پر میرے پاس 1200 روپے کیش موجود ہے، میں آپ کو بلا دیتی ہوں. تو وہ گئی اور انہوں نے 1200 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے. تو حضور نے فرمایا، میں نے فوراً آدمی دوڑایا کہ آپ کو بلائیں. تو اس 1200 میں 700 آپ رکھ لیں، 500 میرے لیے رہنے دیں. زائد رقم پھر بھی ان کو دی ہے. ان کو بھی کہنے کہ مجھے وہ 700 روپے انہوں نے عنایت فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی دیا. وہ خط انہوں نے مجھے دکھایا بھی تھا بٹالوی صاحب نے، حضرت صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں یہی لکھا ہے کہ مجھے انتہائی شرمندگی ہے کہ میں اتنی تھوڑی خدمت آپ کی کر رہا ہوں، اگر عام حالات ہوتے تو میں اس کہیں بڑھ کے کرتا آپ سے. حالانکہ یہ 700 روپے اس زمانے کے یہ ہزاروں لاکھوں سے بھی ایسا اس سے ملتا ہے. غالب ہمارے جو غلام رسول مہر مشہور مورخ گزرے ہیں، ان کو بھی کشمیر کمیٹی کے دنوں میں، اور پھر وہ علامہ اقبال کے ساتھ یہاں انگلینڈ بھی آئے تھے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پہ ان کے، تو جماعت سے اچھی روابط تھے ان کے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ کسی نے بھی ان کو پوری طرح پہچانا نہیں، ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے ان کو پوری طرح پہچانا نہیں. کہتے ہم مایوس جاتے تھے ان کے پاس اور امید لے کے آتے تھے، رہنمائی لے کے آتے تھے ان سے. صوبہ سرحد میں ایک بہت بڑا پیر خانہ جس کو کہتے ہیں مانکی شریف، پیر آف مانکی شریف از اے ویری فیمس پرسنالٹی. انہوں نے پاکستان کی اس میں بڑی جدوجہد کی آزادی میں. ایک دفعہ کی بات ہے، چونکہ ہمارے گاؤں کے قریب کے رہنے والے تھے، تو ہماری آپس میں بس میں ملاقات ہو گئی. تو بس ایبٹ آباد جا رہی تھی، میں بھی جا رہا تھا. تو انہوں نے مجھے تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ بھائی کو تعارف ہو جائے، خاموش کیا بیٹھے ہوئے. یہ تو طریقہ کار ہمارے وہاں سفر کا طریقہ کار. تو میں نے عرض کیا کہ جی میرا نام یہ ہے اور میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور میرے والد صاحب کا نام یہ ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ وہ جو احمدی ہیں. میں نے کہا بالکل میں بھی احمدی ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں، آپ کا جو لیڈر ہے وہ اس قسم کا لیڈر ہے کہ اگر وہ احمدیت میں اپنے آپ کو قید نہ کر لیتا تو سارے ہندوستان کا بادشاہ ہوتا. لیکن میں نے کہا نہیں، ہم تو اس کو بابرکت سمجھتے ہیں کہ احمدیت میں قید ہے، ہمیں باہر کی. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا آپ کو کیا یہ تاثر کس طرح پیدا ہوا، آپ تو خود پیر ہیں، اتنے بڑے پیر ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ میری ملاقات ان سے ہوئی تھی، تو بیٹھتے ہی انہوں نے میرے خاندان کا ذکر شروع کیا اور میرے پردادا تک پہنچ گئے، اور کئی واقعات ایسے سنائے جو میں نے کبھی سنے بھی نہیں تھے. تو میں اس وقت حیران ہوا کہ اس شخص کی ذہانت پر کہ کس قسم کا یہ ذہین انسان ہے. اس کے بعد کہنے لگے میں کراچی میں تھا تو وہاں حضرت صاحب تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ پیر مان کی اگر دعوت دے دو اگر آ سکے. میں وہاں گیا، حضرت صاحب نے بہت میرے ساتھ شفقت کا سلوک کیا. تو مطلب یہ کہ ان لوگوں پر بھی اس قسم کا اثر غیر پر بھی پڑتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب بہت بڑا لیڈر ہے. اور تو یہ حلم کے لحاظ سے جو آپ نے سوال کیا یہ ٹھیک ہے. اس میں ایک دلچسپ سا واقعہ ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک کوئی چودھری صاحب تھے، وہ حضرت صاحب کو ملنے کے لیے گئے، خلیفہ ثانی کو. کسی بات پہ حضرت صاحب ان سے بہت ناراض تھے، اور اس ناراضگی میں حضور نے ان کو وہاں پر کوئی سرزنش کی، کوئی فرمائش کی، اور کچھ فرمایا کوئی یہ غلط بات آپ کر رہے ہیں، میں نہیں برداشت نہیں کروں گا. وہ جب نیچے اترے تو ان کو کچھ تھوڑی سی اس سے ہلکی سی ٹھوکر لگی کہ اتنا زیادہ مجھے، وہ چودھری میں انا تو ہوتی ہے نا.
تو وہاں حضرت میں بشیر احمد صاحب یوں ٹہل رہے تھے، تو میاں صاحب کی نظر بھانپ گئی کہ کوئی بات ہے. میاں صاحب نے چودھری صاحب کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بس کیا ہوا، انہوں نے مجھے بہت سرزنش کی ہے اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پیشگوئی میں تو لکھا ہے کہ وہ حلیم ہوگا دل کا، لیکن یہ تو وہ علم تو نہیں نظر آئی. تو حضرت صاحب بشیر احمد صاحب نے کمال کا نقطہ نکالا. انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر وہاں یہ پیشگوئی ہوتی کہ وہ حلیم ہوگا تو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، حلیم بھی تو لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ کیوں لکھا دل کا حلیم ہوگا؟ وہ اس واسطے خدا تعالیٰ نے کہا کہ ظاہراً اس کا بڑا دبدبہ ہوگا، اس سے لوگ بعد میں خوف بھی کھائیں گے، لیکن دل کے اندر وہ بہت حلیم ہوگا. دبدبہ تمہارا حضور کا ظاہر تھا، ہر شخص اس کو اس کے متعلق بیان کر سکتا ہے. مجھے چودھری ظہور احمد صاحب باجوہ نے ایک واقعہ سنایا، کارکن کے ساتھ حضور نے سلوک فرمایا کہ ان سے دفتر پرائیویٹ سیکٹری میں کام کرتے تھے، تو کوئی غلطی ہوئی ان سے انتظامی طور پہ، تو حضور نے ان کو سرزنش فرمایا کہ یہ کوئٹہ کی بات ہے. کوئٹہ حضور تشریف لے گئے ہوئے تھے کہ یہ جا کے مسجد میں بیٹھ جائے اور استغفار کرے. 3 دن وہاں بیٹھے، وہ چلے گئے، اور وہ مسجد تھی، خیمہ لگا ہوا ہے، مسجد بنی ہے عارضی، باقاعدہ مسجد نہیں تھی. بارش شروع ہو گئی، سردی تو کوئٹہ کی مشہور ہے، بارش سردی. تو کسی نے کہا کہ حضور کو بتانا چاہیے کہ وہ تو مر جائے گا وہاں سردی میں بیٹھا ہوا، آپ نے اس کو وہاں بٹھایا. تو اب کوئی جانے کی جرت بھی نہیں کر رہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے کون بتائے گا. تو غالباً حضرت میرا آپا حضور کی جو بیگم تھی ان سے کہا کہ اب حضور، انہوں نے جا کے کہا کہ حضور وہ آدمی وہاں باہر بیٹھا ہے، وہ بھی تک وہاں بیٹھا ہے، مطلب حضور کے شاید کسی اور کام میں مصروف ہو گئے، وہ بھی وہاں بیٹھا ہے، وہ تو چلو بلاؤ اس کو، فلاں کمرے میں اس کو جگہ دو اور انگیٹھی جلا کے بھیجو اس کے لیے، چائے بھیجو اس کے لیے. کہتے ہیں 3 دن میں پھر حضور کا مہمان رہا، یعنی وہ دل کا حلیم والی بات. ناراض بھی ہوئے 3 دن. کہتے مجھے وہ ریڈر ڈائجسٹ، حضور نے اپنا رسالہ ریڈر ڈائجسٹ وہ بھجوا دیا، کچھ اور بھجوا رہے ہیں، کھانا گھر سے آ رہا ہے مجھے حضور کی طرف سے. 3 دن کے بعد جب واپسی ہوئی ہے تو اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا کہ حضور میں نے ایف اے تو کر لیا اور بی اے کی اجازت تو نہیں چاہیے، حضور نے مجھے وہ اجازت بھی دی. تو مطلب پھر بعد میں کافی انعامات بھی ملے. ایک آخری بات، جی بالکل ضرور، یہ حلم والی بات جو ہے، مجھے ایک حضرت صاحب کے جو حفاظت خاص کے افسر تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا. کہنے کی بات یہ تھی کہ مری میں تعینات تھا حضور کی خدمت پر. کسی بات پر حضور کو بڑا ناراضگی ہو گئی، اور اتنی ناراضگی ہو گئی کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی اپنا سامان باندھو اور چلے جاؤ واپس رہو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے کہ میں فوراً حکم کی تعمیل تو کرنی تھی. میں نے اپنا صندوق یا جو بھی چھوٹی سی چیز تھی لی، اور میں مری کے اڈے کے میں پہنچ گیا انتظار میں بس کے. تھوڑی دیر کے بعد حضور تو اندر چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بڑی موسلادھار بارش شروع ہو گئی. تو حضرت صاحب فوراً باہر تشریف لائے اور پرائیویٹ سیکٹری کو کہا کہ وہ چلا گیا. ان کا حضور سے اسی وقت چلا گیا تھا. تو حضور کو بہت ایک قیمتی کوٹ کہیں سے تحفہ آیا ہوا تھا جو آپ نے پہنا ہوا تھا. تو آپ نے وہ اتارا اور فرمایا ابھی کسی کو دوڑاؤ، سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، یہ کوٹ اس کو پہناؤ اور اس کو کہو کہ اس کو معاف کر دیے میں نے، واپس آئے. وہ پھر گیا، واپس آیا، اگلے دن کوٹ واپس کیا تو واپس صاحب نے اندر سے بھجوا دیا کہ ہم جس کو کچھ دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. بہت یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے بڑے ہی یعنی دل کو موہ لینے والے یہ پہلو سامنے آ رہے ہیں. میں نے بھی، مجھے یاد پڑتا ہے کہیں پڑھا کہ اسی طرح کسی سے اس طرح کا سلوک فرمایا تو اس نے پھر اس پہ یہ فکر رکھا کہ جب حضور سزا دیتے ہیں تو مزہ بہت آتا ہے. اس طرح کہا کہ حضور 3 دن کیوں، مجھے اور سزا ملنی چاہیے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے حلم کے بارے میں ایک واقعہ حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ آپ ذکر فرماتی ہیں کہ ایک بار بہت عرصے کی بات ہے، ایک اخبار میں خبر آئی کہ ایک بچی کوئی 3-4 سال عمر کی نے اپنے غریب باپ کی جمع پونجی سے 200-300 کے نوٹ چولہے میں پھینک دیے اور باپ نے فوری غیظ و غضب کے تحت اس معصوم کو مار ڈالا. تو حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں مجھے یاد ہے اس خبر کو پڑھ کر جو آپ کی حالت ہوئی تھی، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی حالت ہوئی تھی، سخت صدمہ تھا. ٹہلتے تھے اور کہتے تھے کہ غربت کی وجہ سے جو باپ جوش میں ایسا فعل کر بیٹھا، اب خود اس کے دل کی کیا حالت ہوگی. جب تک زندہ رہا اس بچی کی موت اور اپنے ظالمانہ سلوک کو یاد کر کے تڑپتا ہی رہے گا.
جو تکلیف اس وقت آپ کو تھی اس کرب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے، آپ کی محبت کے، آپ کے پیار کے اور انسانیت کے لیے تڑپ کے تو بے شمار واقعات ہیں، ان کا ذکر کیا ہے۔ مولانا باسط صاحب، میں آپ سے ایک میں سوال اس وجہ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی شخصیت کا آپ نے ملاحظہ کیا، پھر آپ قادیان میں رہتے تھے، اس حوالے سے بھی پھر وقف زندگی کرنے کی توفیق ملی، لیکن آپ کو خاص طور پر بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں تحقیق کر کے سوانح فضل عمر کی 3 جلدیں لکھنے کی بھی توفیق ملی۔ ایک انسان کا مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر ایک انسان کی تحقیق ہوتی ہے، تحقیق کے نتیجے میں مزید کئی باتیں سامنے آتی ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو ضرور کچھ بتائیں۔ حقیقتاً یہ بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے اس کام کی توفیق ملی، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کام حضرت مرزا طاہر احمد صاحب نے شروع کیا تھا، پہلی اور دوسری جلد تالیف بھی فرمائی انہوں نے، پھر اس کے بعد وہ مسند خلافت پہ متمکن ہو گئے، پھر فرصت نہیں تھی حضور کے پاس، تو بہرحال مجھے اس پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو وہ کہتے ہیں کہ مسلم موت کی پیشگوئی میں اتنی صفات ہیں، یا ہم اس کے مطابق آپ کی زندگی کے واقعات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت ہی محدود کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کأن اللہ نظر من السماء، یعنی ہم مثال وہاں جا کے دیتے ہیں جہاں یوں لگتا ہے کہ ہم آگے بات کو پوری طرح سمجھا نہیں سکیں گے، یہاں مثال دے کے تو بات کو واضح کرنے کو کأن اللہ نزل من السماء، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو مجھے تو پھر یہی تھا کہ میں نے جتنا بھی کام کیا تو یہی لگا کہ کسی طرح اس کو وائنڈ اپ کر دوں، کیونکہ آگے بہت گنجائش بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اتنے حضور کے خطبات ہیں، اتنے خطابات ہیں مشکل مقامات پر رہنمائی کے لیے، تو خوشگوار حیرت جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا رہا بالکل، بہت اچھا۔ مسلسل جب تک میں وہ کام کرتا رہا ہوں، بلکہ اب بھی تو یہی ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ اور پھر میں کہتا تھا کہ حضرت مسلم موعود کی یہ شان ہے تو حضرت مسیح موعود کی کیا شان ہوگی، اور حضرت مسیح موعود جس آقا کے غلام ہے اس کی کیا شان ہوگی، تو پھر یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ بہت اچھے۔ اچھا بشیر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جامعہ احمدیہ کے طالب علم تھے آپ، اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے خود ابھی ذکر کیا کہ آپ کو اردو زبان بھی نہیں آتی تھی، یعنی اس ماحول کے آپ ایک فارنر اسٹوڈنٹ تھے، تو آپ سے کیا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا کوئی خاص سلوک، کوئی خاص آپ سے جو تعلق، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ بات یہ کہ میرے ساتھ حضور کا بہت ہی ایک خاص تعلق یہ تھا کہ حضور کو یہ خیال تھا کہ اس علاقے سے کوئی لوگ نہیں آئے، تو بہت میرا ملنا جلنا تھا، پیار اور محبت کا سلوک تھا۔ ایک چھوٹی سی بات آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ کریں گے کہ نمبر 1 وہ جود و سخا میں کتنا عظیم شخص تھا اور کتنی چھوٹی کسی عام انسان کی کرتا تھا۔ میں نے جب شادی کی تو میں جامعہ کے طالب علم تھا، جامعہ کے طالب علم کو شادی کی اجازت نہیں تھی، مجھے حضور نے خاص اجازت عطا فرمائی تو ہو گئی۔ اب بیوی کو میں گاؤں چھوڑ آیا اور میں ربوہ حاضر ہو گیا۔ ربوہ اس زمانے میں چند ایک مکانات تھے کچے، کرائے پر تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی جہاں بھی جاؤں کوئی کرائے کے لیے کوشش کروں نہ ملے۔ چھوٹی بات اس کو مختصر کرتا ہوں، ایک دن میں نے اخبار الفضل میں اشتہار پڑھا پرائیویٹ سیکٹری کی طرف سے کہ حضرت امیر المومنین کی ایک کوٹھی جو حال ہی میں تعمیر ہوئی ہے وہ خالی ہے کرائے کے لیے، تو جن کو ضرورت ہو وہ مل لیں۔ میں گیا، شریف اشرف صاحب پرائیویٹ سیکٹری تھے، میرے کلاس فیلو بھی تھے، تو ان سے تب بے تکلفی تھی۔ میں نے کہا بھائی یہ میں بھی، انہوں نے کہا بات یہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ 120 روپے سے کم کسی کی درخواست میرے پاس پیش نہ کی جائے، وقت ضائع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اوپر جو آفر آ رہے ہوں وہ مجھے پیش کرو۔ میں نے کہا میں تو 120 نہیں دے سکتا، مجھے تو 65 روپے کل الاؤنس ہے، اور اس میں ٹھیک ہے گھر سے بھی کچھ آتے ہوں گے لیکن یہ کام تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اچھا۔ تو وہ چونکہ میرے سے ان کو کافی محبت تھی شریف اشرف صاحب کو، مجھے کہنے بات سنو، ایک طریقہ یہ ہے کہ حضرت صاحب کو جو خط لکھا جائے اس کے اوپر اگر یہ لکھا ہو بند لفافہ، وہ ہم نہیں کھول سکتے، تو تم نے جو لکھنا ہے نا حضرت صاحب کو لکھ دو، پیش کر دیں، اوپر لکھ دو بند لفافہ، تو ہم پیش کر دوں گا۔ اس پر مجھ پہ پابندی نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ تو میں نے سب کی خدمت میں چھوٹا سا واقعہ لکھا کہ یہ کیفیت ہے، بیوی میری وہاں بیٹھی ہوئی ہے، تو حضور کا یہ مکان خالی ہوا ہے، تو مجھے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ 120 سے کم درخواست نہ پیش کی جائے، تو بہر تو الاؤنس اتنا نہیں ہے۔
وہ لے کے گئے 5 منٹ پہ نیچے آئے, کہنے لگے کہ اچھا ٹھہرو کھولتے ہیں لفافہ. حضرت صاحب نے اسی طرح بند کر کے آپ وہ کھولا تو اس پہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے سائڈ پہ لکھا ہوا تھا آپ کتنا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ ہمت تو بن گئی. میں نے کہا, مجھے اشرف صاحب کہنے لگے کہ کیا لکھو گے. میں نے کہا میں تو 40 روپے دوں گا. وہ کہہ رہے یار یہ نہیں, غلط بات ہے حضرت صاحب. میں نے کہا بھائی آپ نے تو بند ہی لفافہ لے جانا ہے نا, آپ کو کیا فکر ہے. میں نے اس پہ لکھ دیا کہ حضور میں تو 40 روپے مہینہ دے سکتا ہوں. تو وہ پھر گئے اور تھوڑی دیر میں وہ آئے تو استفاق کھلا ہوا تھا اور حضور نے اوپر لکھا تھا PS چابی ان کو دے دیں. بہت بہت. اب وہ خلیفۃ المسیح کی کوٹھی ہے, بیگم صاحبہ کی بنائی ہے, اس میں اتنی بڑی, اور 120 سے کم کوئی آفر ہی نہ آئے اور وہ 40 میں مل گئی. بالکل. یہ بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی یہ میں سیرت کا ایک ان کی جود و سخا کی بات کرتا ہوں بہت اور ان کی محبت کا کہ وہ واقفین زندگی سے کس قسم کی محبت کا اظہار کرتے تھے. حضور نے فرمایا نا کہ نکالا مجھے جس نے میرے چمن سے, میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا ہوں. مولانا باسط صاحب, جس طرح بھی پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ جس وقت خلافت کے عہدے پر فائز ہوئے, یعنی یہ وہ وقت تھا جو آج سے 100 سال پہلے کا دور تھا, اور لاہوری جماعت والوں نے انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے علیحدگی اختیار کی. اس وقت تو کوئی شخص شبے میں ہو سکتا تھا, لیکن آج جب کہ 100 سال گزر چکے ہیں تو جو کیفیات ہیں جماعت احمدیہ قادیان کی, جو کیفیت ہے, اس کے بارے میں آپ مختصراً بتا دیں. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, بلکہ میں انتظار ہی کر رہا تھا کہ یہ سوال ہو, کیونکہ شروع میں تو ہم استدلال کرتے تھے کہ اس بات سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ خلافت ٹھیک ہے, سچی ہے, خلافت برحق ہے, یا یہ کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ اس طرح سے غلط ہے, وہ استدلال ہوتا تھا, ہمارا بحث ہوتی تھی. اب خدا تعالیٰ کے فضل سے 100 سال کا زمانہ گزر چکا ہے, اب ہم واقعات سے بحث کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی خلافت سے انکار کیا, حالانکہ اس سے پہلے وہ خلیفہ اول کی بیعت کر چکے تھے, انہوں نے قادیان چھوڑا. اتنا بڑا نقصان ہو گیا ان کو. قادیان مرکز احمدیت اور مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ, حضور نے اس کو مرکز مقرر فرمایا, وہ مرکز سے علیحدہ ہو گئے. اور جو چیز مرکز جڑ سے علیحدہ ہو جائے, مرکز سے علیحدہ ہو جائے, اس کی زندگی باقی نہیں رہتی. تو ان کو پہلا نقصان تو یہی ہوا کہ وہ خود اٹھ کے لاہور چلے گئے, تو قادیان سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. بہشتی مقبرے سے ان کا تعلق ختم ہو گیا. اتنی بشارتیں تھیں بہشتی مقبرے کے متعلق مسیح علیہ السلام کی, وہ تو سارا ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے کوئی خاص کام نہیں کیا. انہوں نے بہشتی مقبرے سے تعلق ختم, حضرت مسیح علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس سے تعلق قطع کر لیا اپنا. مقصد تو یہی تھا کہ ایک جماعت ہو جو خدا تعالیٰ کی بات کرے یا دین کے لیے, کیا مشریت کے لیے ایک جماعت قائم کی جائے. یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا مقصد تھا. انہوں نے اس سے نکل کے جا کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوشش کی کہ ہم, وہ جمہوریت کا زمانہ ہے, جمہور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں گے, اکثریت ہو جائے گی. اور بلکہ یہ بھی خیال تھا ان کا کہ زیادہ جماعت ہمارے ساتھ ہے. اس کی غالباً یہ وجہ بھی تھی کہ ان کو موقع ملا تھا خدمت کرنے کا. انہوں نے بڑی ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا, یہ حقیقت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بڑی خدمت کی جماعت کی. لیکن جو حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں خدمت ہے وہ تو حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت ہے. جس طرح حضور نے جس کو جو ارشاد فرمایا اس نے کام کیا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے جماعت ہمارے ساتھ ہے, جماعت ہمارے زیر اثر ہے, ہم جس طرح جماعت سے کام لیں گے جماعت اس طرح ہمارے ساتھ کام کرے گی. وہ سارے ان کے غلط ہو گئے خیالات, سارے اندازے غلط ہو گئے. وہ خود کہتے تھے کہ 80% جماعت ہمارے ساتھ ہے. ابتدائی زمانے کا لٹریچر آپ دیکھیں, کہتے ہیں کہ 80% جماعت ہمارے ساتھ ہے. وہ جا کے لاہور کی احمدیہ بلڈنگ میں جا کے بیٹھ گئے, اور حالت یہ ہو گئی کہ 20% بھی ان کے ساتھ نہیں رہا. خود وہ بھی اس بات کو مانیں گے. اور اب تو کوئی تناسب ہی نہیں رہا, کوئی تناسب ہی نہیں رہا. تو خدا تعالیٰ کے فضل سے, مرکز کی برکت سے, خلافت کی برکت سے, جماعت کی برکت سے, وہ اتحاد جو حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے سے پیدا ہوتا, اس کی برکت سے جماعت قادیان کو تو بڑی ترقیات حاصل ہوئی. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دوسرے مسلمان جو ہیں منتشر بھیڑوں کی طرح ہیں. اپنے مقابل پہ حضور نے باقی لوگوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ منتشر بھیڑ, تو وہ جا کے منتشر بھیڑوں میں مل کے منتشر بھیڑیں بن گئیں. کچھ کہتے ہوئے تھوڑا ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑا خدمت کی ہوئی ہے, لیکن وہ انہوں نے اپنے لیے کیا پسند کیا کہ منتشر بھیڑوں میں جا کے منتشر بھیڑ, اس کے مقابلے پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو نظم و اتحاد اور جماعت, اس کے ایمان اور یقین. پچھلے خطبے میں حضور نے بعض مثالیں دی ہیں کہ تحریک جدید کی برکت سے کتنی مسجدیں بن رہی ہیں, کتنے مشن بن رہے ہیں.
تو وہ لوگ جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالتے تھے تو اگر کلمہ پڑھنے لگ جائیں، ایسا اگر ایک بھی مثال مل جائے تو ہم کہیں گے یہی برکت ہے، یہی کامیابی ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے بڑا نمایاں فرق ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے اب ڈھونڈنا پڑتا ہے انٹرنیٹ پہ جا کے، شاید کہیں ہوں گے۔ ٹھیک ٹھیک۔ تو خدا تعالیٰ کی فضل سے جماعت ہر جگہ۔ تو حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے بھی جس طرح ایک شعر میں فرمایا نا کہ پسرے مسیحی دیکھو بڑھتا ہی جا رہا ہے، تم کو بلا رہا ہے خدام احمدی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں، اور خاص طور پہ آپ جیسے بزرگان کے ساتھ جنہوں نے خود حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن بہرحال ہر پروگرام کا ایک وقت تو محدود ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین سامعین، حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ جو پیشگوئی مسلم موعود رضی اللہ عنہ یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی، وہ کس طرح عظیم الشان رنگ میں پیدا ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے خطابات ہیں، آپ کے خطبات ہیں، آپ کے دیگر کام ہیں، تبلیغ اسلام کے کام ہیں، لیکن ایک جو انفرادی طور پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے جو سلوک تھا، وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ سیرت کے چند واقعات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اصل تو یہی بات ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچایا جائے، اور یہی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا: خدمت اسلام، خدمت قرآن اور خدمت انسانیت۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے فرمایا، پس پیشگوئی کے پورا ہونے پر جو جلسے کرتے ہیں تو اپنے عزم اور پروگراموں میں ایسی روح پیدا کریں کہ جو آپ کے جذبوں کی نئے سرے سے تجدید کرنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے نہایت ہی محترم مہمانان کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی لطیف انداز میں ہمیں ان ایمان افروز واقعات سنائے اور بہت لطف آیا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی وفات کے موقع پر فرمایا، عرش پر نور سے لکھا گیا نام محمود، عرش پر نور سے لکھا گیا نام محمود، میرے محمود نے پایا ہے مقام محمود، ان کی خدمت میں خدا نے اسے پہنچایا ہے، جن کو ہر وقت پہنچتا تھا سلام محمود۔ ہم بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجتے ہوئے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔